إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين رمضان المبارک یقیناً رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں اور عظمتوں والا مہینہ تھا۔ رمضان المبارک سال میں ایک مرتبہ آتا ہے اور انسانیت کی بہترین تربیت کر کے جاتا ہے، انسانیت کی بہترین اصلاح کر کے جاتا ہے، جس کے مظاہر ہم دیکھتے ہیں عقیدے کی شکل میں۔ بہت سارے لوگوں کے عقیدے رمضان کے مہینے میں درست ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ نمازوں کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں مساجد میں نمازیوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو جاتا ہے۔ روزوں کی شکل میں ہم دیکھتے ہیں اخلاقیات اور معاملات میں کافی حد تک بہتری آ جاتی ہے، لیکن پھر جب رمضان کا مہینہ اپنے دنوں کی گنتی 29 یا 30 پوری کر کے چلا جاتا ہے تو سچی بات ہے کہ دل افسردہ ہو جاتا ہے۔
دل غم زدہ ہو جاتا ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جاتے جاتے اپنی ساری رونقیں اپنے ساتھ لے گیا. پھر ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں پر رمضان شروع ہونے سے پہلے تھے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر استقامت اختیار کی جائے، جس پر ہمیشگی اور مداومت اختیار کی جائے. استقامت کیا ہے؟ اقام یقیم اقامتا. اقامت یہ مصدر ہے. آپ جانتے ہیں کہ اذان ہوتی ہے اور جب نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور امام نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے آتا ہے تو مؤذن اقامت کہتا ہے. کیا معنی اقامت کا؟ مؤذن خود کھڑا ہو چکا ہے، اب وہ دوسرے نمازیوں کو کھڑا کرنے کے لیے کہ تم بھی نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، وہ اقامت کہتا ہے. استقامت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ جو عقیدہ آ جائے توحید والا، جو عمل آ جائے سنت کے مطابق، انسان اس پر استقامت اختیار کرے. نہ انسان اس عمل کو ترک کرے نہ وہ عمل انسان کو ترک کرے، دونوں مل کر ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھام لیں. یہ معنی ہے استقامت کا. رمضان میں عمل کیا نیک اور رمضان کے بعد وہ جذبات سرد پڑ گئے، یہ استقامت نہیں ہے. گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا، صرف نماز پڑھنا یہ استقامت نہیں ہے. ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا استقامت ہے. سچ بولنا استقامت نہیں ہے، ہمیشہ سچ بولنا یہ استقامت ہے. نیکی کرنا استقامت نہیں ہے، ہمیشہ نیکی کرتے رہنا یہ استقامت ہے. مستقیم ہو جائے. جو عقیدہ، نیکی، نیک عمل ایک مرتبہ زندگی میں آ گیا، مرتے دم تک قدر مستطاع حتی المقدور اس عمل کو کرتے رہنے کی کوشش کرتے رہنا اور اس عمل کو بجا لاتے رہنا یہ استقامت ہے. داڑھی رکھنا یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ ہے کہ ہمیشہ داڑھی رکھو. یہ نہیں کہ داڑھی رکھی، مسجد میں آئے، جمعہ کا خطبہ سنا، ایمان تازہ ہوا، جوش آیا، ایمان نے جوش مارا، داڑھی رکھ لی. 2-4 مہینے کے بعد پھر کوئی معاملہ ہو گیا تو کہہ رہا ہے کہ یہ داڑھی والے تو ہوتے ہی ایسے ہیں ویسے ہیں، داڑھیاں رکھ کر یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. نائی کے پاس گیا یا گھر میں اس کے پاس مشین ہے، اس نے اس طرح پھیر کے، مشین پھیر کے داڑھی صاف کر کے گٹر کی گندی نالی میں پھینک. یہ استقامت نہیں. حجاب اور پردہ یہ نہیں ہے کہ جب نیا سوٹ نہیں پہنا ہوا تو چلو عبایا پہن کے گھر سے باہر چلتی. جب فیشن نہیں کیا ہوا، چہرے پر بیس نہیں لگائی، سرخی پاؤڈر نہیں لگایا، میک اپ نہیں کیا تو چلو آج ہم چہرہ چھپا کر باہر نکلتے. یہ استقامت نہیں ہے. استقامت یہ ہے کہ جو نیکی کرے اللہ کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے اور ہمیشہ کرے اور کرتے رہے. یہ مطلب ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل.
اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، جسے مستقل مزاجی کے ساتھ لیا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کن نمازیوں کی تعریف کی ہے؟ تعریف فرمائی نمازیوں کی، لیکن یہ نمازی کون ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور ایک مقام پر فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، پھر ایک تیسرے مقام پر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون۔ ان نمازیوں کی تعریف کی ہے جو نماز پابندی سے پڑھتے رہتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی۔ یہ نہیں کہ عمل کیا پھر چھوڑ دیا، پھر موڈ ہوا پھر نیکی کر لی۔ گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ یہ نماز نہیں پڑھتے۔ لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے آئے ہوئے ہیں، تو وہ کیا کہیں گے؟ ہم بے نمازیوں کے گھر رشتہ کرنے جا رہے ہیں، ہم نے انہیں اچھا تاثر دینا ہے کہ بڑے نیک لوگ ہیں، بڑے حاجی نمازی پرہیزگار ہیں، چلو سارے نماز پڑھنے کے لیے، اور خواتین بھی گھر میں مصلی بچھا کے ماشاءاللہ نماز پڑھی۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو یقیناً پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو پسند کرتا ہے اور جن سے محبت کرتا ہے وہ لوگ ہیں جو استقامت اختیار کرتے ہیں۔ استقامت یہ بنیادی چیز ہے، اور اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر یہ واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کنت شابا انام فی المسجد، جب تک میری شادی نہیں ہوئی تھی میں نوجوان تھا، مسجد میں رات گزار لیتا، رات کو مسجد میں سو جاتا۔ کبھی کبھار تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے میں نیند سے بیدار ہوتا اور تہجد کی نماز پڑھ لیتا، کبھی سویا رہتا۔ استقامت نہیں تھی، استقامت نہیں تھی، استقامت نہیں تھی۔ کسی رات دل کیا تہجد کی نماز پڑھ لی، اور کسی رات میں سویا رہا، نماز نہیں پڑھی۔ میں نے خواب یہ دیکھا کہ ان ملکین اخذانی، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک فرشتے نے مجھے اپنے ہاتھ سے دائیں جانب سے پکڑا اور دوسرے نے بائیں جانب سے مجھے بازو سے پکڑ لیا اور اپنے ساتھ لے چلے۔ چلتے چلتے ذهب بي الى النار، مجھے ایک کنویں کے پاس لے آئے جو کنواں اندر سے پختہ مضبوط اینٹوں کا بنا ہوا ہے۔ وَإِذَا فِيهَا أُنَاسًا قَدْ عَرَفْتُهُمْ، جب میں نے اس کنویں میں جھانک کر دیکھا تو اس کنویں میں آگ بھڑک رہی تھی، اور اس کنویں کے اندر کچھ ایسے لوگ تھے جنہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ فجعلت اقول اعوذ باللہ من النار، اعوذ باللہ من النار، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میں نے دعائیں مانگنی شروع کر دی۔ اتنے میں ایک تیسرا فرشتہ آیا، اس نے کہا چھوڑ دو اسے، یہ تم نے کس سے پکڑ رکھا ہے؟ اور اس نے مجھے آ کر یہ تسلی دی لم ترع لم ترع، ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ اتنے میں میری آنکھ کھل گئی۔ اب یہ خواب میں نے دیکھا جب صبح ہوئی، میری خواہش رہتی تھی کہ میرے اور دوست ساتھی خواب دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر تعبیر پوچھتے ہیں، تو میں بھی کوئی خواب دیکھوں، اللہ کے رسول سے تعبیر پوچھوں، اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں اسے بیان کروں اور فخر کروں۔ دیکھو میں نے خواب دیکھا اور اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر بیان کی۔ کہتے ہیں کہ میں تعبیر پوچھنے کے لیے جب صبح ہوئی مسجد میں آیا
دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، دین کی تعلیم و تعلم کا درس و تدریس کا سلسلہ جاری ہے، کبار صحابہ موجود ہیں، بزرگ صحابہ موجود ہیں، ان کی ہیبت اور رعب اور دبدبے کو محسوس کرتے ہوئے میرے اندر ہمت نہیں ہوئی سب کے سامنے اپنا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر پوچھنے کی۔ تعبیر کس سے پوچھنی ہے؟ اللہ کے رسول سے بہترین معبر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب میں نے ایک اور راستہ ڈھونڈا کہ میری بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ایک ہیں، ازواج مطہرات میں سے ہیں، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ میں اپنی بہنہ کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، بہن نے اندر آنے کو کہا، میں نے کہا بہن رات میں نے خواب دیکھا ہے، اور اپنا پورا خواب اپنی بہن سے بیان کیا اور کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو آپ اس خواب کو بیان کیجئے اور پھر اللہ کے رسول جو تعبیر بیان کریں وہ آپ نے مجھے بتانی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں خواب بیان کر کے باہر نکلا اور چھپ کر انتظار کرنے لگا کہ کب اللہ کے رسول تشریف لائیں اور میری بہن اللہ کے رسول سے خواب بیان کریں، اللہ کے رسول اس کی تعبیر بیان کریں اور پھر آپ باہر تشریف لے جائیں، پھر میں دوبارہ گھر میں آؤں اور اپنی بہن سے جو خواب میں نے دیکھا اللہ کے رسول نے اس کی جو تعبیر بیان کی وہ تعبیر پوچھوں۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، اگرچہ کہ وقت انتظار کرنا پڑا، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے بعد جب دوبارہ آپ گھر سے باہر تشریف لے گئے تو میں پھر سے آیا، دروازے پہ دستک دی، گھر کے اندر آیا اور اپنی بہن حفصہ سے دریافت کیا کیا آپ نے خواب کی تعبیر میرے لیے اللہ کے رسول سے پوچھ لی؟ وہ کہنے لگی ہاں بھائی خوش ہو جاؤ، میں نے آپ کا خواب ہو بہو لفظ بلفظ اللہ کے رسول سے بیان کیا، اللہ کے رسول نے اس کی تعبیر یہ کی ہے نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، تمہارا بھائی عبداللہ نیک آدمی ہے اگر وہ رات کو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دے۔ پہلے وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے لیکن استقامت نہیں تھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سننے کے بعد بشارت دی ہے اور اس میں جہنم سے نجات کی اور جنت میں داخلے کی خوشخبری موجود ہے۔ اللہ اکبر، نعم الرجل عبد اللہ لو كان يصلي من اللیل، عبداللہ ایک بہترین انسان ہے، نیک آدمی ہے اگر وہ رات کو تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھنا شروع کر دے۔ جانتے ہیں یہ خواب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب دیکھا تو ان کی عمر کتنی تھی؟ اللہ اکبر، صرف 14 برس۔ یہ جو بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے 13-14 سال کا، 14 برس عمر تھی، 14 سال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہی تو عمر ہوتی ہے جوانی کی۔ جوانی کی عمر اصل عمر ہوتی ہے۔ محمد بن قاسم جب آیا تھا فاتح سندھ جسے کہا جاتا ہے تو اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 17 برس۔ جنگ بدر میں وقت کے فرعون ابو جہل کو جن 2 بچوں نے قتل کیا اور اس کے کیفر کردار تک پہنچایا، جانتے ہو اس کی عمر کتنی تھی؟ ایک بچے کی عمر 14 سال تھی، ایک بچے کی عمر 15 سال تھی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب یہ خواب دیکھا اور اللہ کے رسول نے اس خواب کی تعبیر بیان کی تب ان کی عمر صرف کتنی تھی؟ 14 سال۔ اس کے بعد وہ 86 برس زندہ رہے، 100 سال عمر پائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے 100 سال عمر پائی ہے۔
خواب دیکھا 14 برس کی عمر میں، اس کے بعد 86 برس زندہ رہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور زندگی کے آخری ایام میں نابینا ہو گئے تھے. لیکن ان کے شاگرد نافع کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ عبداللہ بن عمر کی تہجد کی نماز کسی ایک دن بھی قضا ہوئی ہو، ایک دن بھی فوت ہوئی. یہ ہے استقامت. احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. اللہ رب العالمین کو وہ عمل پسند ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. نماز الحمدللہ رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے تھے تو رمضان کے بعد بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا. روزے رکھ رہے تھے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے بعد بھی روزے رکھنے کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے. سوموار جمعرات کا روزہ ہے. شوال کے مہینے سے 6 روزے ہیں. ہر مہینے ایام 20 کے روزے ہیں. 13 14 15 ہر مہینے 3 روزے ہیں. مہینے کی ابتدا میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، درمیان میں بھی رکھے جا سکتے ہیں، مہینے کے آخر میں بھی رکھے جا سکتے ہیں. عرفہ کے دن کا روزہ ہے، حج کے دوسرے دن کا روزہ. عرفہ کا دن جس دن حجاج کرام میدان عرفات میں وقوف کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. جو حج پہ نہیں جا سکا وہ یہ ایک روزہ رکھ لے. اس ایک روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ اور آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. 10 محرم کا روزہ ہے اور اس کے ساتھ اگر 9 محرم کو ملا لیا جائے تو الحمدللہ اس ایک دن کے روزے کی برکت سے یکفر السنۃ الماضیہ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. ہمیشہ صدقات خیرات رمضان کے مہینے میں کر رہے تھے، رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی الحمدللہ، تو یہ تلاوت قرآن کا سلسلہ رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. ہے استقامت، مستقیم ہو جائیے. نماز میں ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا تو دیا اللہ رب العالمین نے. اب معنی یہ ہے کہ یا اللہ اس پر ہمیں چلا اور چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس پر چلائے رکھ، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما کہ ہم بالکل سیدھے ہو جائیں، مستقیم ہو جائیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. مسلمان کے اندر یہ خامی نہیں ہے کہ وہ نماز نہ پڑھے، ظہر کی نماز نہ پڑھے، عصر کی نماز نہ پڑھے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی نماز ترک کر دے، نماز نہ پڑھے. یہ خامی نہیں ہے، یہ تو کفر ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر. جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کفر کیا. یہ تو کفر ہے. ہاں مسلمان کے اندر خامی یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز نہ پڑھے، نفلی روزے نہ رکھے. یہ خامی ہو سکتی ہے، کفر نہیں ہو سکتا مسلمان کے اندر. جو بے نمازی ہے اس کا کوئی اسلام ہے، اس کا کوئی ایمان ہے. اللہ کے رسول محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ. ہمارے اور کفار و مشرکین کے درمیان جو عہد ہے، جو چیز فرق کرنے والی، وہ نماز ہے. فمن ترکها فقد کفر. جس نے نماز ترک کی، نماز سے اعراض انکار، اس نے کفر کیا. یہ خامی مسلمان کے اندر نہیں ہو سکتی. ہاں یہ خامی ہو سکتی ہے کہ وہ تہجد نماز نہ پڑھے، اشراق کی نماز نہ پڑھے، نفلی روزے نہ رکھے. یہ خامی ہو سکتی ہے.
کہتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی کا واقعہ ہے، تبدیلی آئی عمل میں جب رات کو تہجد نماز پابندی سے ہمیشگی سے ادا کرنا شروع کر دی تو کہتے ہیں کہ خواب میں بھی تبدیلی آ گئی، اور وہ تبدیلی کیا آئی؟ ان فی یدی قطعۃ استبرق لیس فی الجنۃ مکان اریدہ الا طارت الی، میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں کھڑا ہوا ہوں اور میرے ہاتھ میں ریشم کا ایک ٹکڑا ہے، لیس فی الجنۃ مکان اریدہ الا طارت الی، جنت کا کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ میں وہاں جانے کا ارادہ کروں مگر وہ ریشم کا ٹکڑا مجھے اڑاتے ہوئے اس مقام پر لے جاتا ہے۔ جنت کی سیریں ہو رہی ہیں، جنت میں اڑان بھر رہے ہیں، جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے یہ خواب دیکھا، دوبارہ میں نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی بہن سے یہ خواب بیان کیا۔ اللہ کے رسول آئے، میری بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواب کو اللہ کے رسول سے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان کی، ارا عبد اللہ رجلا صالحا، حفصہ تمہارا بھائی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن چکا ہے، تمہارا بھائی اللہ کا پسندیدہ بندہ بن چکا ہے، اللہ کو پسند آ گیا، لہذا میرے بھائی اور بہنوں اللہ کے پسندیدہ بندے بنو، اللہ کے پسندیدہ بندے بن جاؤ، ان اعمال کو بجا لا کر جو اعمال اللہ کو پسند ہے، وہ عقیدہ اختیار کرو توحید والا جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، وہ عقیدہ اختیار کرو جو عقیدہ اللہ کو پسند ہے۔ یہ پیری مریدی کے سلسلے یا مزار دربار کے سلسلے یا آستانوں خانقاہوں کے سلسلے، کہاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کا حکم دیا؟ کہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں کسی اور کی بیعت کی ضرورت نہیں، ہم بیعت ہو چکے ہیں، ہم نے بیعت کر لی، ہم نے اس کلمے کا اقرار کرنے کے بعد یہ عہد کیا ہے کہ آج کے بعد ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ رب العالمین کی، ہم حکم مانیں گے قانون مانیں گے تو صرف اللہ رب العالمین کا، اللہ رب العالمین کے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں ہے۔ اور طریقہ عبادت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت بھی تسلیاں دیتے ہوئے فرشتے آتے ہیں، اللہ تخافوا ڈرو نہیں، ولا تحزنوا غم نہ کرو، نہ خوف کا، نہ خوف ہے مستقبل کا اور نہ غم ہے ماضی کا، مستقبل اور ماضی کے ہر قسم کے خوف اور غم سے، رنج و ملال سے تم آزاد ہو چکے ہو۔ جہاں پہ جا رہے ہو یقیناً قبر اندھیری جگہ ہے، تنگ و تاریک کوٹھری ہے، وہاں پر سانپ ہیں، بچھو ہیں، وحشت ہے، کوئی بستر نہیں، کوئی سرہانہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی پنکھا نہیں۔ قبر کے تصور سے ہی انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے اور اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ خوش نصیب جنہوں نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کیا اور اس پر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، حتیٰ کہ ان کی اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے، فرشتے آتے ہیں ان کی موت کے وقت تسلیاں دیتے ہیں، جہاں جا رہے ہو خوف نہ کرو، پیچھے بیوی بچے چھوڑ کر جا رہے ہو، دنیا کا ساز و سامان چھوڑ کے جا رہے ہو، اس کے بارے میں بھی غم نہ کرو، جو زندگی تم گزار کر آئے ہو اس پر بھی غم نہ کرو، کیونکہ تم نے وہ زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں گزار دیا۔ میرے بھائی اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت
ہماری وفات، انتقال، اور جب ہماری روح قبض ہو تو ایمان پر ہو، اسلام پر ہو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون کے بمصراق. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت ایمان کی حالت میں رہیں، کیونکہ کوئی انسان نہیں جانتا اس کی موت کب، کہاں، کس وقت، کس حالت میں آنے والی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی حالت میں مریں، ہمیں ایمان کی حالت میں موت آئے، تو پھر ہر وقت ایمان کی حالت میں رہنا ہوگا. مسجد میں بھی، گھر میں بھی، مارکیٹ میں بھی، اسکول میں بھی، اکیڈمی میں بھی، کالج میں بھی، یونیورسٹی میں، ہر وقت ہر جگہ ایمان کی حالت میں، اس حالت پر جو حالت اللہ کو پسند ہے. عورت ہے تو گھر سے اکیلی باہر نہ نکلے، نکل رہی ہے اپنے محرم کے ساتھ نکلے، پورا پردہ پہن کر نکلے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے وجود کو چھپا کر نکلے. یہ فرض ہے عورت کے اوپر. مرد ہے گھر سے نکل رہا ہے تو نماز ادا کر کے، دعائیں مانگ کر، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر کے دعائیں پڑھتے ہوئے نکلے. کوئی پتہ نہیں ابھی اپنی ٹانگوں پہ چلتا ہوا گھر سے نکل رہا ہے، واپس لوگوں کے کندھوں پر آئے، چلتا ہوا نہیں بلکہ اس کی میت اور اس کی جنازہ اس کے گھر پر واپس آئے. کون جانتا ہے؟ اگر چاہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں موت آئے تو ہر وقت ایمان کی حالت میں رہنا ہوگا، کیونکہ جب موت کا فرشتہ روح قبض کرنے کے لیے آئے گا تو وہ بتا کر نہیں آئے گا. اور ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ رمضانوں میں ہمارے ساتھ تھے، اس رمضان ہمیں وہ چہرے نظر نہیں آئے. ہم اپنے ہاتھوں سے انہیں قبروں میں اتار کے ان کے وجود پر مٹی ڈال کے واپس آ گئے. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، ایمان پر ڈٹ جاتے ہیں، توحید پر ڈٹ جاتے ہیں، نیک عمل پہ ڈٹ جاتے ہیں، کفر سے ٹکرانا پڑے ٹکرا جاتے ہیں، لیکن اپنے ایمان اسلام کو نہیں چھوڑتے، اللہ اور اس کے رسول سے غداری نہیں کرتے، بے وفائی نہیں کرتے. جان ہے اللہ کی راہ میں چلی جائے، اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. یہ تو وہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تم ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء عند ربهم يرزقون. بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے پاس جنتوں میں رزق دیے جاتے ہیں. ان کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرے گا. اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلے پچھلے علانیہ، کبیرہ صغیرہ تمام گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے سوائے قرض کا. وہ بھی اگر نیت ہو انسان کے میں نے ادا کرنا ہے لیکن کسی وجہ سے ادا نہ کر سکا تو اللہ غفور رحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. یہ اس کے بارے میں ہے جس کی ادا کرنے کی نیت نہ ہو، ورنہ یہ گناہ بھی اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. تمہارے لیے خوشخبری ہے اس جنت کی جس کا دنیا میں تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا تھا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں. انسان کسی پردیس ملک گیا ہوگا، وہاں پر کسی بھی وجہ سے پولیس اسے پکڑ لے، جیل میں ڈال دے، اجنبی ہے، وہاں کی زبان نہیں جانتا، نئے لوگ ہیں، عجیب خوفناک ان کی شکلیں ہیں، عجیب خوفناک ان کے مناظر ہیں. اتنے میں کوئی اس کا اپنا ملک کا باشندہ پاکستانی ہے تو کہہ لو کہ وہاں کوئی اسے پاکستانی مل جاتا ہے جو اردو میں، پنجابی میں، بلوچی میں، سندھی، فارسی، پشتو میں آ کر جو بھی اس کی زبان ہے اس سے بات کرتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے، تو وہ بڑا اطمینان محسوس کرتا ہے اور اسے دھمکی دیتا ہے کہ ڈرو نہیں، میں تمہارا کیس لڑوں گا، میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اتنا ہی کہہ دینا کافی ہوتا ہے مشکل میں، پریشانی میں کسی سے کہ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے، اللہ نے بھیجا ہے فرشتوں کہ میرا پیارا اس کی موت کا وقت آیا ہوا ہے، دنیا چھوڑ کر آ رہا ہے، جاؤ اسے تسلیاں دو. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون.
جنت میں جو مانگو گے، جس چیز کی خواہش کرو گے تمہیں دی جائے گی۔ امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ ہے، یہ لمبا سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، خواہش یہ ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملاقات کروں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحبت کا شرف حاصل کروں، اور وہ جو آسمان سے پیغامات لے کر، وحی لے کر جبریل امین علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، آپ سے میں دین کا علم سیکھوں، قرآن مجید سیکھوں، قرآن مجید کی تفسیر، تشریح، توضیح، تبیین، تفسیر اخذ کروں۔ لیکن جب مدینہ طیبہ پہنچے، پہلی ملاقات جس شخص سے ہوئی وہ عبادہ بن صامت اللہ کے رسول کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ان سے پوچھا اور اپنے مدینہ آمد کا سبب بیان کیا کہ میں لمبا سفر کر کے آیا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے، بتلائیے اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تشریف فرما ہے، چلیے مجھے اللہ کے رسول کے پاس لے چلیے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے، کہتے ہیں کہ اس قدر روئے کہ انہوں نے مجھے بھی رلا دیا اور کہا 1 ہفتہ پہلے اللہ کے رسول فوت ہو گئے اور ہم اللہ کے رسول کو قبر میں آپ کے حجرہ مبارکہ کے اندر دفنا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا شدید غم ہوا۔ عبادہ بن صامت نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آج سے آپ میرے بیٹے ہو، میں آپ کو اپنا بیٹا بناتا ہوں، آپ میرے ساتھ میرے گھر میں رہو گے، میں رہنے کے لیے آپ کو ٹھکانہ دیتا ہوں اور کھانا بھی دوں گا، اور جتنا علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے حاصل کیا ہے وہ سارا علم میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے، بیماری شدت پکڑتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، یا اللہ عبادہ بن صامت کو ٹھیک کر دے، شفا دے دے، یا اللہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کے مدینہ پہنچا، اللہ کے رسول سے تو میری ملاقات نہ ہو سکی لیکن اللہ کے رسول کے صحابی سے ہوئی، یا اللہ میں علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، ابھی میں نے بہت سارا علم حاصل کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں، اتنے میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوش آیا، آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنی تمام تر طاقت و قوت جمع کر کے میری طرف دیکھتے ہیں، مجھے مخاطب کر کے کہتے ہیں صنعانی، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ چاہے اگر میری زندگی ہو تو وہ مجھے شفا دے دے، لیکن اتنا جان لو کہ جتنا علم میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا تھا وہ سارا علم میں آپ کو دے چکا ہوں، آپ کو بتا چکا ہوں۔ ہاں ایک حدیث رہ گئی، وہ بھی آج لے لو، اس حدیث کے ساتھ سارا علم مکمل ہو جائے گا۔ جو علم میں نے اللہ کے رسول سے لیا وہ سارا علم میں آپ کو دے چکا، سوائے ایک حدیث کے، وہ ایک حدیث بھی لے لو، اس حدیث کے ساتھ علم مکمل ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اتنا کہا جب اپنی زبان سے جنت کا لفظ ادا کیا تو ساتھ ہی ان کے جسم سے ان کی روح پرواز کر گئی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، جس شخص کا اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے زبان سے آخر کلام، آخر جملہ، آخر قول لا الہ الا اللہ ہو، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو چکا۔ کیسا ایمان ہے، کیسی استقامت ہے اور کیسی خوش نصیب موت ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان اسلام پر سعادت والی زندگی اور موت نصیب فرمائے اور ہم سب کو استقامت کی دولت سے مالا مال فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعائیں بھی مانگتے رہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اور کوشش بھی کرتے رہیں. اللہ رب العالمین قادر ہے، ارحم الراحمین ہے، بڑا ہی قدردان اور مہربان ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد. عقیقے کے لیے کون سا جانور کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر عقیقہ کرنا ہے تو جلدی کیجئے، قربانی کا انتظار مت کیجئے. قربانی کے موقع پر قربانی ہوتی ہے، عقیقہ نہیں ہوتا. جان بوجھ کر عقیقے کو لیٹ کرنا اور اس میں تاخیر کرنا، دیر کرنا، اسے ڈیلے کر دینا کہ جب قربانی آئے گی تو پھر ہم بڑا جانور، کوئی کٹا، کوئی گائے، کوئی اونٹ لے کے سارے بچوں کا عقیقہ ایک ہی مرتبہ کر دیں گے، یہ سنت کے خلاف ہے میرے بھائی اور بہنوں. سنت طریقہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے میں چھوٹا جانور کیا. چھوٹا جانور، لڑکی کی طرف سے ایک جانور، لڑکے کی طرف سے 2 جانور چھوٹے. نماز میں جلد بازی کرنا، رکوع اور سجدے مکمل نہ کرنا، یہ بدترین چوری ہے، بدترین چوری ہے. جس طرح یہ جرم ہے نا بغیر لائسنس ڈرائیونگ، اسی طرح یہ بھی جرم ہے کہ آپ وقت نہیں نکالتے استاد کے پاس، کسی شیخ کے پاس، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر نماز کا طریقہ سیکھے بغیر نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، جیسی دنیا پڑھ رہی ہے پڑھ رہی. کوئی پوچھے تو کہتے ہیں میں نے اپنی دادی سے سیکھی ہے، میں نے اپنی نانی نے سیکھی. اچھی بات ہے، بڑوں سے اچھی باتیں سیکھنی چاہیے، لیکن آپ نماز کا طریقہ ایک مرتبہ وقت نکال کر کسی استاد سے بھی سیکھ لیجیے. اگر اپنی مرضی کی نماز پڑھیں گے تو پڑھتے رہیے، آگے جا کے زیرو، کچھ نہیں ملے گا. ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، صحیح البخاری کی روایت ہے، سیدنا حذیفہ بن یمان اللہ کے رسول کے صحابی نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے، اپنی مرضی کی نماز پڑھ رہا ہے، کفے کی طرح ٹھونگے مار رہا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ، کوئی سکون نہیں، کوئی اطمینان نہیں. 4 منٹ میں ظہر کی نماز ہوتی ہے. تصور کیجیے 4 منٹ میں، 5 منٹ میں کوئی ظہر کی نماز ہوتی ہے، کوئی عصر کی نماز ہوتی ہے. جس انسان کو معلوم ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کس کی بارگاہ میں، کس کے دربار میں آیا ہوا ہوں، اور میں قیام میں کیا کہہ رہا ہوں، رکوع میں کیا کہہ رہا ہوں، دل سے دعائیں پڑھے، دل سے نماز کے اذکار اور وظائف ادا کرے. اللہ اکبر. اس کی نماز ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، مغرب، فجر کی 4-5 منٹ کی پھر نہیں ہوتی. اور سچی بات ہے وقت دیکھ کر تو اللہ کی عبادت کرنی ہی نہیں چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھانی شروع کر دی جائیں، نہیں. درمیانی نماز ہو سنت کے مطابق، جیسا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے پڑھتے. بہرحال یہ جو رکوع جلدی کرنا اور سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، بدترین چور ہے. کون ہے یہ صرف چور نہیں ہے، بدترین چور ہے. میں نہیں کہہ رہا، تاجدار مدینہ، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسوأ الناس سرقۃ الذی یسرق من صلاۃ. بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ پہلی مرتبہ اس بات کو سنتے ہیں تو حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا معنی ہے اس کا؟ نماز کا چور ہے یعنی نماز نہیں پڑھتا؟ فرمایا نہیں، نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، رکوع اور سجدے آرام سے، اطمینان سے، ٹھہر ٹھہر کر، سکون کے ساتھ نہیں ادا کرتا.
پڑھ لیجیے حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد اتنا لمبا قیام کرتے، دعا پڑھتے، لمبی دعا ہے، آپ وقت نکالے یاد کریں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوتا حتی یقول القائل انہ قد نسی، یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میرے ذمہ حوالہ صحیح بخاری کے روایت، حتی یقول القائل انہ قد نسی، یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہتا کہ شاید اللہ کے رسول سجدے میں جانا بھول گئے. اور جب دو سجدوں کے درمیان بیٹھتے تو اس قدر اطمینان سکون سے بیٹھتے حتی یقول القائل انہ قد نسی، یہاں تک کہ کہنے والا یہ کہتا کہ شاید آپ دوسرا سجدہ کرنا بھول گئے. میرے بھائی اور بہنوں، اپنی نمازوں میں ٹھہراؤ پیدا کرو، اپنی نمازوں میں اطمینان اور سکون پیدا کرو. نماز ایسی پڑھو کہ اللہ کو پسند آ جائے. جمعہ کے خطبے کے دوران گردنیں پھلانگنا بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے، اور اس پر ہم ہر دوسرے تیسرے خطبے میں تنبیہ کرتے ہیں. باز آ جاؤ اس سے. آپ کا دل کرتا ہے وہاں سے چلتے ہوئے آ کے ادھر بیٹھنے کو، وہاں سے چلتے ہوئے آ کے آگے بیٹھنے کو، تو جلدی کس نے روکا ہے آپ کو؟ لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے، ہمتن گوش بات ہو رہی ہے، اور آپ چلتے ہوئے گردنیں پھلانگتے ہوئے آتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو شخص اس طرح کا عمل کرتا ہے، یہ حرکت کرتا ہے اور باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، گویا کہ وہ جہنم کی طرف پل بنا رہا ہے. باز آ جاؤ، توبہ کرو، آئندہ یہ کام نہیں کرنا. جلدی آؤ. ہمارا ایک ساتھی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. یا اللہ، کاش کہ میں یہ بات نہ سنتا، مجھے نہ بتائی جاتی کہ اس نے عید کی نماز پڑھی ہے جوتوں والی جگہ پہ کھڑے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے کہا کہ یہ بات کسی اور کے بارے میں میں سنتا، لیکن اس کے بارے میں نہ سنتا تو بہتر ہوتا. یہ تو حالات ہیں. یاد آتا ہے خالد بن جمیل کا واقعہ. ایک منافق اللہ کے رسول کے دور میں تھا، کہتا ہے اللہ کے رسول دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دولت دے، مال دے، میں اللہ کی راہ میں خوب خرچ کروں گا. اللہ کے رسول نے کہا دیکھ لو، یہ مال فتنہ ہے، آزمائش ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مال تمہارے لیے آزمائش بن جائے، تمہیں اللہ کی عبادت سے غافل کر دے. اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اللہ کے رسول نے اسے دعا دی، اللہ نے اسے اپنے فضل سے نوازا. پہلے اگلی صفوں میں نظر آتا تھا، آہستہ آہستہ پیچھے ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دن ہم نے دیکھا مسجد سے ہی باہر گیا. اور اللہ نے قرآن میں کہا فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ. انہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھلا دیے. پہلے دعائیں کرواتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، جب اللہ نے ان کو مال دیا، دولت دی، تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بجائے مسجد سے ہی غائب ہو گئے، سامنے ہی نہیں آتے، نظر ہی نہیں آتے، سلام ہی نہیں لیتے، کنارے کنارے پر رہتے ہیں کہ کہیں یہ کہہ نہ دیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. سلام ہی نہیں لیتے، نظر ہی نہیں آتی، دور دور بھاگتے ہیں. یہ نفاق ہے، منافقانہ صفت ہے، اس سے بچاؤ اپنے آپ. خواتین کو مسجد آنے سے روکنا یہ بہت ہی بری بات ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اللہ کی بندیوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے مت روکو. آنا چاہتی ہے آپ کی بیوی، لے کر آؤ اس کو، آپ کی بہنیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کی والدہ، لے کر آؤ ان کو، مت روکو انہیں. جب وہ آئیں گی، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں گی، تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں امن آئے گا، سکون آئے گا، آپ کا گھر انشاءاللہ جنت نما بن جائے گا باذن اللہ عز و جل. جمعے کے بعد کتنی سنتیں ہیں؟ جمعے کے بعد اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں تو 4 سنتیں ادا کریں، اور اگر آپ جمعے کی نماز کے بعد جانا چاہتے ہیں تو صرف گھر جا کر 2 سنتیں ادا کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ جمعے کے بعد مسجد میں 2 سنتیں ادا کرتے ہیں تو 2 گھر جا کر بھی ادا کرنی پڑے گی. یہ 3 باتیں ہیں، تینوں طریقے مسنون ہیں، تینوں میں سے جس پر بھی آپ کا دل چاہے آپ عمل کر لیجئے. فتنوں سے بچاؤ کا راستہ صرف قرآن اور حدیث ہے بس. نیل پالش پر وضو اگر کوئی کرتا ہے، ناخنوں پر لگی ہوئی ہے، نہیں ہوگا وضو. پہلے اس کو ریموو کیجئے. اول تو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے یہ بلا تیار کی ہے انہوں نے، مصیبت.
اپنی بیوی سے اتنا کہہ دو کہ تم میک اپ کے بغیر ہی خوبصورت لگتی ہے، تم اس طرح پیاری لگ رہی ہو، آپ کا آدھا خرچہ بچ جائے گا، آدھا خرچہ بچ جائے گا صرف یہ چھوٹا سا جملہ اپنی بیوی سے کہہ دینے پر کہ تم اس طرح سادی زیادہ پیاری لگتی ہو، خوبصورت لگتی ہو۔ جو حسن و جمال اللہ نے دیا ہے اس سے بہترین خوبصورتی کوئی ہو سکتی ہے؟ خوبصورتی حسن و جمال سادگی میں ہے، سادگی اختیار کیجیے۔ جو عورت، جو خاتون 5 وقت وضو کر کے نماز پڑھتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے پر جو نور اور روشنی عطا فرماتا ہے، اللہ کی قسم دنیا کی یہ میک اپ کی انڈسٹری کے جنازے نکل جائیں گے۔ اس نور کو حاصل کیجیے۔ انسانی بالوں کی خرید و فروخت حرام ہے، حرام ہے، انسانی بالوں کی خرید و فروخت حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ انسانی بال خواتین کو چاہیے برش کرتی ہیں، کنگھی کرتی ہیں، جو بال اتر جاتے ہیں ان بالوں کو جمع کر لیں اور اس کے بعد آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر، یا نہ بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، احتیاط کے ساتھ ان کو ضائع کر دیں۔ ان کو بیچنا یعنی اسی طرح ہی پھینک دینا، تو یہ جنات وغیرہ جادو کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں اور گھروں میں مصیبتیں آتی ہیں، تو ان سے بچنا چاہیے۔ چند روپوں کی خاطر مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حرام کام کرے۔ 8-10 ہزار روپے فی کلو انسانی بال بیچ کر کمانے کے لیے انسان اللہ کو ناراض کر دے۔ اور آخری مسئلہ یہ ہے کہ کیا حج بدل کر سکتے ہیں؟ حج بدل کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں جب آپ نے اپنا حج کر لیا ہو۔ ایک شخص نے تلبیہ پکارا، لبیک عن شبرمہ، میں شبرمہ کی طرف سے حج کی نیت کرتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور پوچھا کہ یہ شبرمہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بھائی ہے، میں اس کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے اپنا حج کر لیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں۔ فرمایا حج عن نفسك اولا ثم حج عن شبرمہ، كما قال علیہ الصلاۃ والسلام، پہلے اپنا حج کرو بعد میں اپنے بھائی شبرمہ کی طرف سے حج کی نیت کرنا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والی اچھی صفات پیدا فرمائے، جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ ہمیں نصیب فرمائے تاکہ ہم سب جنت الفردوس میں چلے جائیں، اور جہنمی اور دوزخیوں والے فاسد عقائد سے اور بری صفات سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ و معمون رکھے، سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمین۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔